قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے، اور جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہوں گے۔ اور پتہ ہے، یہی دعا ہی تو تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تمہارے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، مگر تم بھول جاتے ہو۔ اور یہی دعا ہی تو تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پتہ ہے، معجزے تو یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اور ممکن ہے کہ اللہ بس کن کہنے والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرض کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا ہے اور اسی نام سے ہی جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ اور پھر جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا، تب وہ دینے میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ اور جس پکار کو وہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ اور جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پہ بلانا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے التجا کرو، تو پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لٹا سکتا ہے؟ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اور جانتے ہو کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت خالی ہاتھ لٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جو تمہیں اپنے رب سے رابطے میں رکھتی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے در کا پتہ تب ہی دیتا ہے جب اس نے تمہیں بے حد اور بے حساب نوازنا ہوتا ہے۔ وہ تب ہی بلاتا ہے جب تمہیں ہر غلطی سے پاک کرنا ہو اور جب تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کرنا ہو۔ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب ناممکنات کے خیال تمہیں مایوس کرنے لگے تو تب اللہ کی یہ آیت یاد کر لینا کہ بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ پھر بھی کتنے دل ہیں جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، کتنے قلب ہیں جو اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں، کوئی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی آنسو بیکار نہیں گرتا، اور کوئی آہ خالی نہیں جاتی۔ اور پتہ ہے سورۃ آل عمران میں میرے رب نے کیا فرمایا کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے، تو ہمیں قبولیت کا شک کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے کچھ لے لے اور اس سے بہترین عطا نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تم اپنا ٹوٹا وجود اس کی دہلیز تک لے جاؤ اور وہ تمہیں نہ تھامے۔ خلل تو ہمارے یقین میں ہے نا، اس کی عطا میں نہیں۔ تم اس پہ اگر ایک قطرہ بھی یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں سمندر جتنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب تم اس دنیا سے تھک کر تم اس کے در پر جاتے ہو تو وہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اور اس کی عطا کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تمہارا گماں ختم ہوتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کے لیے اختتام میں کن کا معجزہ ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تمہاری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مانگنے سے منع تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے دینے سے انکار تو نہیں کیا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، تو کرو نا دعا، بتاؤ نا اللہ کو کیا کیا چاہیے تمہیں، منا لو اللہ کو۔
اللہ تعالیٰ تو مان جاتا ہے، اور جب تمہارا دل بہت اداس ہو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور کر دے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو، اور تمہاری تڑپ میں اتنی عنایت ہے کہ تم سکون الہی محسوس کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، وہ دعا کی شدت سے واقف ہے، اور دعائیں تو ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، اور ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی امید تمہیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، اور ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تم احساس تک نہ ہو، اور ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا ہو نہ کسی نے سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، اور ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو یہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ اور دعائیں تو وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، اور دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں بدل سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر جان پھونک سکتا ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ اور سنو، جب تم تھک جاتے ہو، یہ سوال پوچھنے لگ جاتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیز ہی کیوں، اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے کہ جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے، اور جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم کے اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان سناتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کے من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو پھر تو اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ پیارے ویورز، ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔